الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کرم اللہ۔ اللہ کریم نے سورہ البقرہ کی آیات بینات میں ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، نماز برپا رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو انہیں روزی دی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اسلام کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے سب سے زیادہ نفع پہنچا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنا ان کے مال سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نفع پہنچا، فائدہ پہنچا، اتنا کسی کے مال سے بھی نہیں پہنچا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے جتنا مسلمانوں کو نفع پہنچا، اتنا کسی اور صحابی کے مال سے نفع نہیں پہنچا۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جن کے مال سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نفع پہنچا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد 576 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب میں 5 دفعہ پیچھے جائیں عبد مناف پر آپ کا شجرہ نسب نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوتا ہے، میرے رفیق جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 70,000 ایسے افراد کہ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، عثمان غنی ان کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سید عالم علیہ السلام سے رشتہ، نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی جو پھپھی ہیں ان کا نام حکیم بیضا ہے۔ حکیم بیضا کی بیٹی کا نام اروا ہے، اور وہ اروا جناب اروا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یعنی نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی پھپھی کے نواسے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 34 سال تھی، اور آپ نے 34 سال کی عمر میں ہی کلمہ پڑھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے، عثمان غنی بھی تجارت کرتے تھے، اور اسلام سے قبل آپس میں دوستانہ تعلقات تھے۔ تو آپ جو لوگ ایک جیسا کام کرتے ہیں وہ ایک جیسے لوگ، وکیل وکیلوں کے دوست ہوتے ہیں، ٹیچر ٹیچروں کے دوست ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے تاجر تاجروں کے دوست ہوتے ہیں۔ تو عثمان غنی سے گہری وابستگی اور تعلق جناب صدیق اکبر کا، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دعوت دی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ان کو 3 مرتبہ انفرادی طور پر جنت کی بشارت دی۔ پہلی مرتبہ جب بحیرہ روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا عثمان جنتی ہے۔ دوسری مرتبہ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ، 1000 طلائی دینار اور 70 گھوڑے پیش کیے، تو نبی پاک سید المرسلین علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری بھی دی، بشارت بھی دی، اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور تیسری مرتبہ جب
جب مسجد نبوی سے متصل زمین خرید کر اپنے ذاتی پیسوں سے وقف کر دی مسجد کے لیے کہ مسجد کی توسیع کی جائے، چونکہ مسجد پہ آبادی جو ہے وہ مدینہ کے قرب و جوار میں زیادہ ہو چکی تھی، تو اس وقت نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جو زمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اس وقت تیسری بشارت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی، 3 مرتبہ انفرادی طور پر جنت کی بشارت دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم و طبع، بڑے نرم خو، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور حد سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے انسان تھے۔ امانت، دیانت، شرافت، صداقت اور سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں، یہ انفرادی شان جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ایک بیوی، ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی صاحبزادی جناب رقیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ جب آپ کا وصال ہو چکا، اس کے بعد کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کی صاحبزادی ہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابالۂ عقد میں آئیں، نکاح میں آئیں، اور ان کا نکاح کرتے وقت نبی رحمت سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دوں۔ حضرت عبداللہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور عثمان اپنے والد، اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ مازنی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے خوبصورت تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شرم و حیا بھی عطا فرمائی، اور جتنی شرم و حیا عطا فرمائی اتنا مال بھی عطا فرمایا، جتنا مال عطا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو سخاوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اکیلے ہجرت کی، جناب فاروق اعظم نے ہجرت کی، اکیلے ہجرت کی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، جو موجودہ ایتھوپیا علاقہ کہلاتا ہے۔ جب آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کی راستے میں ہجرت کی ہے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اپنے اہل و عیال سمیت اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر حبشہ ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کی عمر مبارک میں کلمہ پڑھا۔ والد عفان پہلے فوت ہو چکے تھے، چچا کا نام حکم بن عاص تھا، تو چچا نے آپ کو درخت کے ساتھ باندھ کر مارا، ڈنڈوں کے ساتھ خوب پٹائی کی، آپ کو بڑا زد و کوب کیا، تشدد کیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ میں یہ الفاظ محفوظ ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا سے کہ بے شک جان سے مار ڈالو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا، اور میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میاں صاحب بولے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد، ایک باری چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو استقامت فی الدین، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دین پر استقامت تھی، جو اخلاص تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی وقعت تھی، بڑی حیثیت تھی۔ بدر کے موقع پر جو صحابہ کی تعداد ہے وہ اصل میں 312 ہے، لیکن بتائی کتنی جاتی ہے؟ 313۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چونکہ ان کی اہلیہ نبی پاک کی بیٹی جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت علیل تھیں، بیمار تھیں، تو عثمان کو نبی پاک نے کہا کہ عثمان تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ شریف میں رک جاؤ،
ان کے پاس رہو، ان کا خیال رکھو، خدمت کرو، تیمارداری کرو، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں رک کے، لیکن دل ان کا بدر میں ہی اٹکا ہوا تھا، دل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور تمام رعنائیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام ذوق اور شوق بدر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ تو نبی پاک سید یا اعلیٰ کے عثمان غنی بدر میں بنفس نفیس شامل نہیں ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بدر میں شمار فرمایا اور بدر کے مال غنیمت میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حصہ عطا فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے، بڑی آپ فرماتے ہیں کہ اس مال کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل میں اندھیرا پیدا کرتی ہے اور آخرت کی محبت دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کے ہیرو بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو سفیر بنا کے مکہ بھیجا، مکہ والوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ جب مکہ والوں تک یہ خبر پہنچی کہ نبی پاک اور ان کے صحابہ 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، تو گھبرا کر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تو ساتھ یہ پیشکش بھی کی کہ عثمان اب آئے ہوئے ہو مکہ، تم آئے ہوئے ہو تو عمرہ کر جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اللہ اکبر! جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے پیار، نبی پاک سے الفت، نبی پاک سے عشق دیکھیں کہ کہا تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں نبی پاک کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ میں نبی پاک کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ میں کبھی عمرہ ہوگا تو نبی پاک کی مائیت میں ہوگا، عمرہ ہوگا تو نبی پاک کے ساتھ ہوگا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہمیں ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ نبی پاک کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، عمرہ اللہ کی عبادت ہے، اور کسی ہمیں اگر کوئی عمرے پہ بھیجے یا ہم عمرے پہ جائیں تو ہم اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب تک میرا دوست عمرے پر نہیں جائے گا تو تب تک میں عمرے پر نہیں جاؤں گا، میرا دوست جائے گا عمرہ کرنے تو تب میں عمرہ کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی آپ کے دوست کے ساتھ والہانہ محبت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ ہماری محبتیں تو بہت نچلے درجے کی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے عشق، نبی پاک سے محبت، الفت برا البرا ہے۔ کہا نبی پاک کے بغیر عثمان عمرہ نہیں کر سکتا۔ دوسری محبت کی مثال دیکھیں، ایک دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا ایک جگہ، تو وضو کر کے ساتھ بیٹھ کر مسکرائے۔ جب مسکرائے تو لوگوں نے، اور مسکراتے ہی جا رہے ہیں، مسکراتے ہی جا رہے ہیں، مسکرانا ہنسی میں تبدیل ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ عثمان آپ تو بڑے حلیم و طبع اور سنجیدہ ترین انسان ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اتنا مسکرانے کی کوئی وجہ، کوئی آپ کو بات یاد آ گئی، کوئی ہنسی والی، کوئی مزاح والی، کوئی دل لگی والی کوئی بات یاد آ گئی؟ خیر ہو، کیا ہوا ہے؟ آج آپ کو معمول کے خلاف مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یاد آئی سانو قید سجنتا کہنا ہے اور جنج رکھے انج رہنا ہے۔ کیا بات؟ ویسے تو کوئی نہیں مسکراتا، کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی مسکراتا ہے۔ تو سوال بنتا تھا، لوگوں نے سوال پوچھا، کہا عثمان کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بات کوئی بھی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو وضو کر کے یہاں مسکراتے ہوئے دیکھا، تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی وضو کر کے یہاں پر مسکراؤں، فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے، ادا کر رہا ہوں۔